ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوت خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ رمضان اور قرآن سلسلہ جاری اور ساری، خلاصہ قرآن 12واں پارہ۔ اس بارے میں 2 حصے ہیں۔ سورۃ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور دوسرا حصہ سورۃ یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصہ ہے۔ سورۃ ہود میں 4 باتیں ہیں: قرآن کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ قیامت کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال اور مستقبل اور اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا، اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرند، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ رسالت اور اس بات رسالت کے لیے 7 انبیاء کے واقعات بیان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات آئے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی: بدبخت لوگ، نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں بھی رہے۔ وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے۔ وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے اور آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر
سب نے گردنیں جھکا لیں. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی عتاب اور ملامت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. قصہ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے. ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا. 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہی ہیں. ان کے والد نے انہیں منع کیا اور اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے. وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے. آپ کو کنویں میں گرا دیا. وہاں سے ایک قافلہ گزرا. انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے. قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا. عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا. جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی. اس نے برائی کی دعوت دی. آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا. عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا. قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے. بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ کو اس کی نظروں میں جچ گئے. اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا. مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے. 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. میں آپ کے والدین کو بھی مصر میں بلوانا چاہتا ہوں اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مصیبت کے بعد راحت. دوسرا یہ ہے کہ حسد خوفناک بیماری ہے. اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں. پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے. نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے. ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے. مصیبت کو معصیت پر ترجیح دینی چاہیے. داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے. موضع تہمت سے بچنا چاہیے. جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے. یہ 12واں پارہ اس کا خلاصہ پیش خدمت ہوا. اللہ تبارک و تعالی صحابہ والی صفات کے ساتھ اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے.